سیاسی حکومتیں کیوں گھبراتی ہیں بلدیاتی نظام کو مزید کیونکہ ہماری سیاست جو ہے وہ پیٹرنیج پہ چلتی ہے. آپ جو ووٹ گیٹ کرتے ہیں یا اپنے حلقوں کو جو سروس کرتے ہیں وہ پیٹرنیج پہ کرتے ہیں. تو یہ کب تک چلے گی سیاست؟ یہ ختم ہو چکی ہے. یہ فروری کی 8 تاریخ کو 2024 کو یہ ختم ہو گئی تھی. برادری کی بھی سیاست دفن ہو گئی ہے اور یہ گلی نالی سیاست بھی دفن ہو گئی. لیکن اب ہمیں آتا ہی ہے ریوڑیاں بانٹنا, تو ہم کیا کریں؟ تو اگلی نسل بھی ریوڑیاں بانٹ رہی ہے. دا ایشو از کہ ہمیں کچھ اور آتا ہی نہیں ہے, تو ہم نے یہی کام کرنا ہے. ہم وہ پتے بانٹ دیں کارڈ والی. لیکن جیسے آپ دانیال بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 بڑے سیاسی خاندان ہیں یا 2 بڑے سیاسی خاندان ہیں, تو ابھی نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو اس سے تو یہ ٹوٹ جائے گی نا کہ ساری ول یا ورتھ ٹوٹ جائے گی. پاکستان بھی تو ٹوٹ جائے گا نا. آپ دیکھیں بہت سارے ممالک نے یہ تجربہ کیا ہے دنیا میں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی ادھر انڈونیشیا ہے, انہوں نے 38 پروونسز بنا دیے تھے 6 میں سے. ادھر نائجیریا ہے, انہوں نے شاید 8 میں سے 36 بنا دیے تھے. یوگانڈا ہے, وینزویلا ہے, آئی کین کیپ کاؤنٹنگ. ٹھیک ہے. تو ان سارے ممالک میں جو نتیجہ نکلا ہے کہ وہ سالہ سال جو انتظامی تیاری تھی اسی میں سارے خرچے کرتے رہے. اکنامک گروتھ بھی سٹنٹ ہو گئی اور ڈیولپمنٹ بھی کوئی نہ ہوئی اور حالات اور بگڑ گئے. یعنی آپ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 32 نئے صوبے بنانے ہیں. 1 منٹ کے لیے شاید 5-6 پنجاب کے ہیں, 5-6 سندھ کے ہیں, 3-4 بلوچستان کے, اس طرح کر کے 20-27-30 کے ہمیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ کو 30 ہائی کورٹس چاہیے, آپ کو 30 گورنر ہاؤس چاہیے, آپ کو 30 اسمبلیز چاہیے, 30 MP ہاسٹل چاہیے, 30 چیف سیکرٹری چاہیے, 30 IG چاہیے, 30 آپ کو سیکٹری پلاننگ چاہیے, سیکٹری ایجوکیشن, ہیلتھ. وہ کیا آپ نے ادھر DDO لگانا ہے, ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر لگانا ہے؟ تو کیا یہ مطلب آپ ان کو سمجھ نہیں ہے نا یہ کیا بات کر رہے ہیں. جو فائنینشیل امپیکٹ ہے اس کا, ابھی تک جن ملکوں نے یہ کیا ہے 20-25 سال ہو گئے ان کو, ابھی تک وہ چیزیں پوری کر رہے ہیں. پھر آپ نے اتنے کمپیوٹر خریدنے, اتنی گاڑیاں خریدنی ہیں, اتنے سارا آپ نے جو بیوروکریٹس کو یہ ہاؤسنگ دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 32 GOR بنیں گے. ابھی DHA ہم پورے نہیں کر سکے تو اب ہم GOR بنانے شروع ہو جائیں 32. تو بیوروکریسی میں ریفارمز بھی کیا ہے, کوئی آپ سولوشن سمجھتے ہیں؟ کیونکہ حاجی آصف صاحب بھی 12 دفعہ کہہ چکے ہیں بیوروکریسی کے حوالے سے کہ ان کی پرتگال میں نیشنلٹیز ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے. میرے بھائی, جو ہماری پارلیمنٹ ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے, سب نے طے کر لیا کہ یہ لوکل گورنمنٹ طریقہ ہے پاکستان کے مستقبل کا. ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا یا مشرف نہیں کہہ رہا. جب 18ویں ترمیم آئی تھی اس وقت رضا ربانی صاحب کے بیان کے مطابق اس کمیٹی نے, جس میں ساری جماعتیں ریپرزینٹڈ تھیں جو پارلیمنٹ میں تھی, انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کے اوپر سے وہ کالے دھبے مٹانے ہیں جو مختلف آمروں نے اپنے اپنے دور میں لگائے ہیں. یہ ان کا مشن سٹیٹمنٹ تھا, آپ چیک کریں. ٹھیک ہے. جب لوکل گورنمنٹ کی باری آئی تو انہوں نے کہا 140A ہم نے نہیں چھیڑنا, یہ صحیح ہے. ایک لفظ بھی نہیں بدلا اس کا, اور بلکہ اس کو اور تقویت دی کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ یہ الیکشن کروائے گی. تو یہ تو یونینمسلی پاس ہوا ہے, 2/3 بھی نہیں ہوا ہے, یونینمسلی پاس ہوا ہے. تو اس کا ستیہ ناش بھی کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمت کا پتہ ہے, ساروں کو پتہ ہے صحیح کیا ہے, حل کیا ہے گورننس کا, سب کو پتہ ہے. جیسے فلڈ آتے سب کاش لوکل گورنمنٹ ہوتی, جیسے کوئی آفت آتی ہے, یہ کووڈ آ گیا, کاش لوکل گورنمنٹ ہوتی, جیسے کوئی آؤٹ بریک ڈینگی کا ہوتا ہے کہ کاش جی لوکل گورنمنٹ ہوتی. اس وقت ان کو یاد آ جاتا ہے, نہیں تو نہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کو پتہ ہے کہ صحیح سمت کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ 11 سال ہو گئے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہی نہیں ہوئے پنجاب میں, 60% ہے ملک کا, 11 سال ہو گئے. تو اس پر کروانے میں پھر کون کیسے رول ادا کر سکتا ہے, پابند کون کر سکتا ہے؟ آپ بھی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی خاندان اور یہی بڑی پولیٹیکل پارٹیز بینیفیشری ہیں. باقی ساری چیزیں تو ایسے ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی. بتائیں نا کون سی چیز نہیں ہوئی؟ ایسے ہوئی ہے نا. ہاں, جہاں ان کا رات کے 12 بجے ٹھک ٹھک ہوئی ہے نا. نیت ہی نہیں ہے یار. تو اس کا پاسبل سولوشن آپ کچھ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ہے, بالکل. جوڈیشری صبح آنکھیں ملتے ملتے اٹھ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ عمران خان گیا نا اسپتال, تو جو عمران خان ہاسپٹل گیا, ناظم آ بھی جائیں گے, ناظم بھی آ جائیں گے. کریں نا, آرڈر تو دیں. ان سے نہیں پڑھا جاتا ہے 1140A. یہ چھوڑے نا ہسپتالوں کے چھاپے چھاپے اور یہ پھونپھاں جو ہے ساری, تو اپنا یہ آئین کی ترجمانی کریں نا, جو اصل کام ہے وہ اینڈ کا ڈیسیجن لیں. پاکستان سیدھا ہو جائے گا. ابھی ہم نے 20 سال ضائع کیے ہیں اس چکر میں. یعنی ابھی 2001 میں جو نظام آیا تھا اس وقت تک اس کے 25 سال ہو جانے تھے.
مشرف ایرا میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ بھی میری شاید سن اسی لیں، لیے اس میں کیا ہونا تھا، پاکستان کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہونی تھی، پاکستان کی جماعتوں کو جمہوریت کو اپنانا پڑنا تھا، ٹھیک ہے، جوڈیشری نے تباہ کر دیا۔ کسی ایک کے اوپر بھی تو ہم سارا ملبہ نہیں ڈال سکتے۔ کیوں نہیں ڈال سکتے؟ لا وائلیٹ ہوا نا، آئین، سپریم لا آئین ہے نا۔ ایک منٹ کے لیے ہیلو، بالکل ہے بالکل نا؟ میں سن رہا ہوں۔ تو آپ کے جو وہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوں گے تو پچھلے 10 سال سے ہیں، تو آپ خود ہی تو الیکٹڈ ہاں یا نہ میں جواب دینا یار، ہیں یا نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کے؟ نہیں ہے نا، بالکل نہیں ہے۔ نہیں ہے نا، 60% آف دا کنٹری کس کی فیلنگ ہے یار؟ یہ لا وائلیٹ نہیں ہو رہا؟ یہ سوئے ہوئے کیوں ہیں؟ کبھی چلوں تو کبھی چلا جی کنسلٹیشن کر لیں، اور جی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، کبھی یہ کبھی وہ، چھوڑے لیکن یار۔ آپ خود ہی تو ان سیاسی جماعتوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ یعنی آپ تو سب کے اوپر ہی ملبہ ڈال رہے ہیں تو نا۔ میں تو ڈال رہا ہوں، تو آپ صوبے بنانے جا رہے ہیں آپ، نہیں تو یعنی صوبے مرض سے آپ کو کلیجے کا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آنکھیں نکال کے ہم نے اس کی نبینا ہونے کے علاج کر دینا۔ ایک شہری جو اٹک میں بیٹھا ہے اس کو جانا پڑتا ہے لاہور، یا جو تونسا میں بیٹھا ہے بہاولپور میں، تو اس کے لیے آسانی نہیں ہوگی کہ اگر اس کے بہاولپور میں ہی اسے یہ تمام سہولیات ملتی ہیں؟ ہائی کورٹ ہے، اخراجات ہوں گے، لیکن ہائی کورٹ وہاں بن رہی ہے نا۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں یہ کہ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دادا گیری آج لاہور سے ہو رہی ہے نا، کل وہ ملتان سے ہوگی۔ تو جب وہ تونسا سے اٹھ کے جا رہا ہے تو تونسا میں کیوں نہیں اس کا ہو سکتا حل؟ آپ کو پتہ ہے ایک پرنسپل ہے گورننس کا، اس کو کہتے ہیں سبسیڈیریٹی، پوری دنیا میں یہ پرنسپل ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ کہتا ہے، اس کی ترجمانی یہ ہے آپ کے لیے کہ جو کام جس سطح پر ہو سکے اس سے کسی اونچی سطح پر نہیں ہونا چاہیے۔ خامخواہ ریڈ ٹیپ بنتی ہے، خامخواہ آپ کے لیولز بن جاتے ہیں، فائلیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ بہت کچھ کرتی ہیں، ٹرینیں چلاتی ہیں، ہوائی اڈے چلاتی ہیں، وہ انڈسٹری چلاتی ہیں، بجلی بناتی ہیں، ڈسٹریبیوشن کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں۔ پاکستان میں بھی کرتی تھیں جب یہ برطانوی راج تھا یہاں پر۔ کراچی دیکھ لیں، ٹرام چلاتے تھے، اب کدھر ہے وہ؟ تو بنیادی طور پر دنیا بھر میں تو میئرز ہی ہوتے ہیں۔ سو what I'm trying to tell you، میں آپ کو بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا تو آپ نے گلا ہی گھونٹ دیا، آپ ان کو ہلنے نہیں دے رہے، صرف اس لیے کیونکہ آپ کو کوئی اور سیاست نہیں آتی سوائے ریوڑیاں بانٹنے کی، اور اگر ریوڑیاں ان کے ہاتھ آ گئی وہ بانٹیں گے تو پھر تباہی۔ تو یہی تو صوبے کا سارا کام ہے کہ ان کو ریوڑیاں بانٹنے کے بجائے آپ ایسے قوانین اور ایسے ادارے تیار کریں کہ جو ان کی جو کارکردگی ہے وہ ریوڑیاں بانٹنے والی نہ ہو، وہ میرٹ پہ ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ انگریزی کی کہاوت ہے نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، جب ہم وہ سیاسی ہیں جنہوں نے پورا انتظامیہ بنا دی، ٹھیک ہے، اور یہ وہ سیاسی ہیں جن کو انتظامیہ نے بنایا، بڑا فرق ہے نا۔ ہاں بڑا فرق ہے۔ تو یہ جب یہ ہمیں اب سیاسی ڈرائیور نہیں چاہیے، پاکستان کو میکینک چاہیے۔ تو پھر کسی نہ کسی طرح دانیال بھائی آپ نے کسی سیاسی پارٹی کی امبریلا میں ہی تو آنا ہے نا، تو آپ تو سب کے اوپر ہی ملبہ ڈالے جا رہے وہ ہیں۔ میرے جیسے کو دیکھ کے تو دور سے وہ کہتے ہیں اس کو فرول دو۔ ہاں کیا غلطی کی تھی میں جب یہ کاف لیگ میں رہا ہوں یا نون لیگ میں رہا ہوں تو مجھے بتائیں نا، مجھے تو کہتے تھے کہ ان کو سونے میں بھی تول دیں تو کم ہے۔ تو کیا غلطی کی تھی آپ نے؟ غلطی میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، میں خاندان کا نہیں ہوں بھائی جان۔ یہاں پر ممدانی اور صادق خان نہیں پیدا ہونے دیتے، جان بوجھ کر؟ ظاہری بات ہے، وہ جو چاہے سادہ پیدا ہو جائے، وہ للے کر رہا ہو بیچارہ، تو نعرے اسی کے لگنے، اسی نے بننا آگے، اور ہم نے بھی کہنا ہے جیے جیے بس ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے پھر کیا سوچا کہ میں آپ تو کافی پریشان ہوں، اگر آپ نے سوچا ہوگا میری باتیں سن کے۔ جی 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 اپنے لیے نہیں، میں تو مر کے جی رہا ہوں۔ میں تو چلے گیا تھا 4 منٹ کے لیے دنیا سے، مجھے تو فرشتوں نے پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا، لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے یا جیسے بھی ہے۔ تو میں تو 3 دفعہ وزیر رہ چکا ہوں، میں پارلیمنٹ دیکھ لیے، سارا کوئی پاکستان کو ریفارم کر لیا، تمغے لے لیے، میری 60 سال عمر ہو گئی ہے۔ مجھے کس چیز کی اب تپش ہے؟ مجھے پاکستان کے لیے فکر ہے، ان لوگوں کے لیے فکر ہے۔ میں نے تو ساری دنیا دیکھ لی ہے، سب کچھ کر لیا ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ جس چیز کا مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے جو ٹریجڈی اور ایکسیڈنٹ ہے اس کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ہو جاتا ہے۔ ٹریجڈی وہ ہے کہ تباہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ تباہی ہو رہی ہے اور آپ دیکھتے جا رہے ہیں اور آپ بے بس ہوتے ہیں۔ تو یہ اب عوام پہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے چینل کی وجہ سے اور دوستوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ یہ پرچار کرتا ہوں کہ اگر واقعی نمبر 1 پرابلم کی پاکستان کی مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، اور مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو مہنگائی کے بارے میں ایز این اکانومسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور اگر کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اسے مستفید ہو رہا ہے۔
یہ بیوقوفی ہے لوگوں کو بنایا ہوا ہے کہ جی ڈپٹی کمشنر چھاپے مارے گا اور نرخ نامے لگیں گے اور ریڈی والے کو پکڑ کے لے جائیں گے اور مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی. وہ پیرا بنا دی ہے کہ جائیں جی چھاپے ماریں. مطلب پتہ ہی نہیں الف کا نام کو ان کو کیا سمجھائے کوئی. دوسری طرف پارلیمنٹ کا قانون بنا ہے کہ جی پارلیمنٹ ذمہ دار ہے مہنگائی کے لیے. آپ کو پتہ ہے کیسے؟ بذریعہ اسٹیٹ بینک جو بظاہر انڈیپینڈنٹ ہے لیکن اس کی اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ کے پاس ہے. اور جماعت اسلامی دھرنے دے رہی ہے پتہ نہیں کہاں یہ چیف منسٹروں کے یا گورنر ہاؤسز کے سامنے. گورنر کے پاس بیچارے کے پاس کیا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.